अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। अवतार से पहले जी ईरान की जानब से कुछ बड़े सरप्राइज दिए गए हैं। कल की डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक शोर मच गया कि ट्रंप क्योंकि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान है, वो सच बोलता है, वो सुपर पावर का सदर है, लिहाजा उसकी बात की तायीद करनी चाहिए। वक्त ही ईरान का बेड़ा गर्क हो गया है और ईरान अब किसी को जवाब देने के काबिल नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी खुलने लगा है और जंग भी शायद जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान तो तबाह हो चुका है। ईरान की ना तो फजाइया बची है, ना नेवी बची है, और ना ही ईरान के मिसाइल बचे हुए हैं। लिहाजा आज उस ईरान ने एक दफा दुनिया को बड़ा सरप्राइज देके 3 मुख्तलिफ मुमालिक पर अटैक करके ये बता दिया है कि ईरान के पास जो ताकत है या जो उनके पास ताकत थी वो अभी भी है और ईरान अभी भी हमले कर सकता है। पूरी दुनिया कशमकश में है और पाकिस्तान इस सारी सूरत में सबसे ज्यादा चक्रों में, यानी चक्रों में फंसा हुआ है। कल भी मैंने आपको बताया था, अल जजीरा कह रहा है भाई पाकिस्तान फंस गया है, करे तो क्या करे। मुख्तलिफ ममालिक के साथ ठेके किए हुए हैं, मुआहदे किए हुए हैं कि हम आपका दिफा करेंगे। अब अरब ममालिक डरे हुए हैं। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना एक पाकिस्तान में, अभी आपको बताता हूँ किस मुल्क पर हमला हुआ है, कहां कहां अटैक हुआ है, क्या सिचुएशन है, अडियाला में क्या चल रहा है, खान के हवाले से क्या दावे हुए और क्या यानी ईद से पहले रिहाई, वो सारे मामला आपके सामने रखता हूं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी एक इस्लामाबाद में। आजम नजीर तारड़ साहब थे, अताउल्ला तारड़ थे, उसके अंदर वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब ये था कि भाई हमें बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, दोस्त ममालिक पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है या पाकिस्तान ईरान की तरफ खड़ा हुआ है, या पाकिस्तान को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, किसके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो एक धमकी नमा प्रेस कॉन्फ्रेंस की आजम नजीर तारड़ ने, जिसमें उन्होंने कहा खबरदार इस तरह के मामलात में कोई तज्जिया मत करें वरना आप जेलों में होंगे, आप पर मुकदमात बनेंगे। ठीक है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट, फिर आर्टिकल उन्होंने 19 का हवाला दिया, पढ़ के सुनाया कि देखो देखो मुल्क से बढ़कर नहीं है, हम पर प्रेशर आ रहा है, लोग हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ओ भाई, हुकूमतों का मुवक्कफ और होता है, हमेशा से लोगों की पॉलिसी अपनी होती है। लोग यजीद को यजीद ही कहेंगे, जालिम को जालिम ही कहेंगे, मजलूम को मजलूम ही कहेंगे। आपने अमेरिका की नहीं मुजम्मत करनी, ना करें। आप नहीं खड़े हो सकते इसराइल के खिलाफ, ना हो। लोगों की अपनी मर्जी है, लोगों की एक अपनी सोच है। आप क्या चाहते हैं, लोग सोचे भी आपकी मर्जी से, लोग सोचे भी ये कि हाँ बिल्कुल ईरान जो है वो दहशतगर्द मुल्क है, डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिसी। हाँ, ईरान को अमेरिकी एसेट्स पर हमला नहीं करना चाहिए। लोग यानी आपकी मर्जी के, आपके इत्तेहादियों या जो मुमालिक आपसे राब्ता करके कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप किसके साथ हैं, आपका मीडिया ये बोल रहा है, आपका सोशल मीडिया ये बोल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप हुकूमतों पर काबिज हो सकते हैं और हो गए हैं, आप लोगों के दिमागों पर, सोचों पर काबिज नहीं हो सकते। बड़ी ये धमकी नमा क्या, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि इसी सोशल मीडिया पर तबसरों की वजह से दोस्त ममालिक की जानिब से पूछा गया है कि क्या यह पाकिस्तान का मुवक्कफ है, इसलिए मीडिया या सोशल मीडिया पर बात करते हुए आईने पाकिस्तान को जेहन में रखें। भाई आप हुकूमत करते हुए आइन को जेहन में रखें, छोड़ दे सोशल मीडिया बात। जो आप हुकूमत कर रहे हैं ये आप आइन को जेहन में रख के कर रहे हैं, और क्या आप आइन की धज्जियां नहीं उड़ा रहे? क्या कहते हैं, लुक हु इज टॉकिंग, क्या बात कर रहे हैं। आइन यानी आइन का बेड़ा गर्क करने वाले आइन का सबक सिखाएंगे लोगों को कि आइन के मुताबिक बात करें। ठीक है जी, पहले पाकिस्तान में बात करने पर पाबंदी थी, अब आलमी अमूर जिसने निचोड़ दिया पाकिस्तानियों को, उस पर भी जो है वो आजम नजीर तारड़ से या उनके आकाओं से पूछ के बात करें। कहते हैं पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ चलना है या ईरान के साथ चलना है, हुकूमत पर छोड़ दें और हुकूमत की पॉलिसी फेयर रहेगी।
پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کرے، لیکن ریڈ لائن کراس نہیں۔ بھائی پاکستان میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ مل جائے اور مل کر حملے شروع کر دے، کیونکہ سب کو پتہ ہے ہم اتنے جوگے نہیں ہیں۔ پاکستانی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے نا مظلوم کے ساتھ، تو کسی اور کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے ایران پر حملہ نہ کریں۔ یعنی پاکستانیوں کا اس وقت یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ اس جنگ میں کودیں، پاکستانیوں کا مطالبہ یہ جنگ میں مت کودیں، آپ نیوٹرل ہی رہے۔ یہی میڈیا بات کر رہا ہے، یہی سوشل میڈیا، اور یہی ہم پاکستانی بات کر رہے ہیں، باقی کون کتنے پانی میں ہے سب کو پتہ ہے۔ تو بہرحال اس وقت تکلیف یہ ہے کہ کوئی بات بھی کیوں ہو رہی ہے۔ بہرحال بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں، دا یو کے ہیز ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈپلوائے این ایئر کرافٹ کیریئر ٹو دا مڈل ایسٹ۔ یو کے پیچھے ہٹ گیا ہے، یو کے کو مجبور کیا جا رہا تھا، پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب ہم جنگ جیت رہے ہیں تو اب آپ بھیج رہے ہیں تو آپ نہ بھیجیں، آپ کا شکریہ، ہم آپ کو یاد رکھیں گے، لیکن بالآخر یو کے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ یو کے اندر میرے خیال سے کوئی 12 گھنٹے کا بھی، اب اس سے پہلے جو عالمی خبریں آ رہی تھی، کوئی تیل تو نہیں، گیس جو ہے، گیس نہیں، وہ سٹوریج نہیں بچی ہوئی، اب وہ کیسے گزارا کریں گے، کیونکہ جنگ تو لمبی جاری ہے۔ اور آج ایران نے بڑا واضح کر دیا، یہ بی بی سی کی میرے سامنے خبر ہے، بی بی سی کی، سعودی عرب کی سرکاری تیل کی کمپنی ارامکو کے چیف ایگزیکٹو امین الناصر نے خبردار کیا ہے کہ اگر ابنائے ہرمز میں جہاز رانی اور تیل کی رسد میں رکاوٹ کا سلسلہ جاری رہا تو تیل کی عالمی منڈیوں میں اس کے تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ ایران نے واضح کر دیا 1 لیٹر، ایک کنٹینر، ایک جہاز تو بڑی دور کی بات کی، 1 لیٹر بھی تیل جو ہے وہ ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ سندھ کے اندر بھی ظاہر ہے، آپ کیونکہ سندھ کے اندر بھی چھٹیاں کر دی گئی ہیں، 16 مارچ سے 31 مارچ تک سکول بند رکھے جائیں گے، وہی افطاریاں نہیں ہوں گی، گاڑیاں سرکاری کم استعمال ہوں گی، سیکیورٹی پروٹوکول، سابقہ نگران وزراء اور ان سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے۔ تو یہ شرجیل انعام میمن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جبکہ محمود خان اچک زئی قومی اسمبلی کے اندر بولے ہیں، انہوں نے کہا ایک تو یہ بتائیں یہ پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے، اتنا بڑا برہان ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، کوئی بریفنگ، کوئی کچھ، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، سعودی عرب کے ساتھ آپ نے کیا بات کی ہوئی ہے، کیا آپ نے بات نہیں کی ہوئی، اور آپ نے کیا کرنا کیا ہے، خطے کے اندر آپ کر کیا رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ آپ لیبیا کے جو دورے کر رہے ہیں قذافی کے بعد، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں تو بتائیں۔ اور ساتھ میں کہا جناب اسپیکر محمود خان اچک زئی صاحب نے کہا یہ اجلاس چل رہا ہے، خامنائی صاحب شہید ہو گئے، ایران پر حملے ہو رہے ہیں، ابھی تک بطور پڑوسی ملک، بطور مسلمان ملک ہم تو تقریباً زبان بھی ایک جیسی بولتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے تک تو پاکستان میں فارسی زبان لازمی تھی، تو کیوں ہم نے مذمت تک کیوں نہیں کی، ہماری پارلیمنٹ نے ابھی تک مذمت کیوں نہیں کی، کوئی مذمتی قرارداد کیوں نہیں پاس کی اس جنگ کے خلاف، ہم کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں، ہم کیوں اتنے سہمے ہوئے ہیں۔ اچھا میں حملوں کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وہ یہ پاکستانی چیزیں سامنے رکھتے رکھتے اندرونی ماحول اور اندرونی حالات، وہ ایران والی چیزیں ذرا پیچھے چلی جاتی، وی لوگ لمبا ہو جاتا ہے۔ میں ذرا اس سے پہلے اڈیالہ کی صورتحال، اڈیالہ میں دھرنا جاری ہے، خان کی فیملی موجود ہے داگل ناکے پر، اور افطار بھی وہیں پر ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے علیمہ خان نے بڑا واضح کر دیا ہے، انہوں نے کہا یہ جو لولی پاپ آپ کو دیتے ہیں نا، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کچھ لوگوں نے کہا خون عید سے پہلے گھر ہوگا، عید سے پہلے رہائی ہوگی۔ تو علیمہ خان کا عمران خان عید بالکل گھر نہیں کریں گے، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ ان کی ملاقاتیں نہیں کروا رہے وہ انہیں عید سے پہلے رہا کریں گے۔ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے قید نہیں کیا گیا تھا، موجودہ عالمی حالات، وہ جو کہتے ہیں رجیم چینج ہوا تھا، اس لیے کہ عمران خان ایک واضح پوزیشن لیتا، وہ نوکر نہ بنتا کسی کا۔ انہوں نے کہا موجودہ حالات اب بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو قید کیوں کیا گیا، تمام لوگ عمران خان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب تاریخ یاد رکھیں، کیونکہ یہ عالمی حالات جو ہیں، عمران خان ہوتا تو یہ نہ ہوتے، تو اسی لیے تو ایسے نوکر چاکر لائے گئے تھے کہ جو ہر بات میں ہاں سے ہاں ملائیں۔ کل جسٹس انعام امین مناس کی عدالت میں جو ڈاکٹر عظمیٰ خان عمران خان کی بہن ہے، ان کی جو درخواست ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے، ذاتی معالجین فیملی کو رسائی دی جائے، وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ آذربائیجان میدان میں آیا جناب، اور آذربائیجان نے اگرچہ وہ سفارتی عملہ واپس بلا لیا تھا اور ایئر سپیس بند کی تھی، اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے ایران کی مدد کرنے کا اعلان کیا، یعنی انسانی بنیادوں پر 10 ٹن آٹا، میڈیسن سپلائی اور دیگر جو چیزیں ہیں، جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، دوائیاں شوائیاں اور باقی خوراک وغیرہ،
وہ ایران کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے. تو کچھ نہیں اور یہ بہت اچھا. یعنی آپ اگر کچھ نہیں اور کر سکتے ایٹ لیسٹ آپ ان کی مدد تو کریں. آپ دور دراز کہیں ہو پاکستان نے جہاز بھیج دیا فلانے ملک کے اندر, دویات کا جہاز پہنچ گیا, یہ پڑوسی ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, یہاں پہ جنگ کی بات بھی کرے تو کہا جاتا ہے فلانا ملک ناراض ہو گیا, فلانا ملک ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, وہ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, پالیسیاں چھوڑ دیں اپنی سفارتکاری, ٹھیک ہے آپ کی ہوگی, بڑی کامیاب آپ کی خارجہ پالیسی ہوگی, لیکن انسانی بنیادوں پر تو کیا جا سکتا ہے نا. یو اے ای کے اندر حملہ ہوا ہے. ڈیفینس فورسز آر رسپونڈنگ ٹو انکمنگ میزائل اینڈ ڈرون تھریٹس فرام ایران. یو اے ای کے اندر, اور میں نے وہ جو شروع میں آپ کو بتایا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ایران کی کمر ٹوٹ گئی اب حملہ نہیں کر سکتا, یو اے ای پر حملہ ہوا ہے جناب. قطر سیز اٹ انٹرسپٹڈ اے میزائل اٹیک, رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے. اس طرح قطر کے اندر, دوحہ کے اندر اور ابو ظبی کے اندر, ابو ظبی جو یو اے ای کا کیپٹل ہے, وہاں پر بھی دھماکے سنے گئے ہیں. اور اسرائیل نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کی ابھی بھی میزائل لانچ کرنے کی جو شدت ہے وہ برقرار ہے. مختلف افواہیں, وہ نتنیاہو کا بھائی مارا گیا اور اس طرح کی چیزیں, ظاہر وہاں پہ نقصان تو ہو ہی رہا ہے. اور ای یو کونسل نے بھی کہا ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ رشیا ہے. تو یعنی اب رشیا پر بجائے اس کے کہ جرت کا مظاہرہ کرتی یورپی یونین کہتی کہ ٹرمپ نے بیڑا گرک کر دیا, پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیا, انرجی کرائسس, اور وہ کہہ رہے بھائی اس ساری صورتحال میں جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ رشیا ہے, روس ہے, اور روس کا قصور ہے. تو یہ ہے دنیا کی منافقت. بہرحال دھماکے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے اندر, ایران کے جو پڑوسی ہیں یا جو امریکیوں کو ہوسٹ کرنے والے ممالک ہیں وہاں پہ جاری ہیں. ہم آپ کو انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ رپورٹ کرتے رہیں گے, چاہے وہ ریجنل معاملات ہوں یا پاکستانی سیاست سے جڑے ہوئے ہوں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.